پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، پی آئی اے سمیت دیگر ایئر لائنز کے براہ راست یورپ سفر پر پابندی ختم۔ یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے یورپ کے لیے پروازوں پر پابندی اٹھا لی۔ وزیر اعظم کا خیر مقدم، کہا پابندی اٹھانے سے پی آئی اے کی ساکھ مستحکم ہوگی، یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے آسانی ہوگی۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے تباہی کے دہانے پر آ گئی تھی۔ ہمیں ہر چیز کو کرنی چاہیے کہ دشمنان پاکستان کو ہاتھ اس وقت نہ تو روکیں، اس کو توڑ دیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک جتھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کو شر پسندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رد الفساد فورس بنانے کا فیصلہ، انتشار پھیلانے والوں کو سزائیں دلوانے کے لیے مقدمات درج کرنے کا حکم، جتھوں سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورس بھی قائم۔ کہا پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، فتنہ اور تخریب کاروں کا جتھا ہے، پاکستان کے استحکام اور ترقی کے دشمنوں کے مذموم مقاصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خیبر پختونخوا بہادر اور غیور عوام کا صوبہ ہے۔ 24 نومبر کی لشکر کشی کو خیبر پختونخوا سمیت تمام پاکستانیوں نے مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کو لاشیں چاہیے تھیں جو نہیں ملیں، احتجاج میں عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی تنقید، کہا پی ٹی آئی مذاکرات کی بات نہیں سمجھتی تو مذاکرات کا دروازہ کھولتی ہے۔ کسی وزیر اعلیٰ کی قیادت میں پہلی بار وفاق پر چڑھائی کی گئی۔ ملک کی سب سے بڑی جمہوری جماعت پیپلز پارٹی ہے، یوم تاسیس پر تمام اسلامی تقریبات۔ پیپلز پارٹی گورنر راج یا سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا، کہا کہ سیاسی قیدی رہے، کبھی وفاق پر چڑھائی کا نہیں کہا، جبکہ بانی کہتے ہیں مخالفین کے اے سی اور کھانا بند کروا دو۔ پنجاب میں نہروں کے منصوبے کی ای سی سی سے منظوری نہیں لی گئی، سندھ کے پانی کا ایک قطرہ کسی کو نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی کی ساری قیادت کمپرومائزڈ ہے، بشرا بی بی ابھی پارٹی کمان چلائیں گی، سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کا دعویٰ، کہا کہ ابھی صرف 2 استعفے آئے، مزید استعفے آئیں گے، اقتدار کا بھوکا گروپ بشرا بی بی کے ساتھ رہے گا۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، صوبائی حکومت بانی کو آزاد کرانے کے لیے وفاق پر چڑھائی کرتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا سیاسی صورتحال پر 5 دسمبر کو اے پی سی بلانے کا اعلان، کہا یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں بانی کو لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے، آئین میں گورنر راج کے نفاذ کا آپشن موجود ہے، وفاق نے ہمیشہ صوبے میں امن کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ امن اور ترقیاتی کاموں سے کر رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی پر پابندی کی حمایت کر دی، صدر اے این پی ایم ایل ولی خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی غیر جمہوری رویہ رکھتی ہے، 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پابندی کا بہترین جواز ہیں، گورنر راج مسئلے کا حل نہیں، گورنر راج سے صرف انا اور ضد پوری ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کا نون لیگ پیپلز پارٹی پر پابندی کی قرارداد لانے کا اعلان، ترجمان شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ گورنر راج کی سازش ناکام بنا دی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ، پارٹی قیادت میں تبدیلی کی خبروں کو قیاس آرائی قرار دے دیا۔ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد، ملک بھر میں افراتفری پھیلانے کی مذموم کوششوں کی پرزور مذمت۔ عظمیٰ کاردار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2 بار وفاق پر چڑھائی کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو تحریک انصاف نے ہوا میں اڑایا، پاکستان اب مزید اس شر انگیزی کا متحمل نہیں ہو سکتا، وفاقی حکومت تحریک انصاف پر فوری پابندی لگائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے اختلافات کی خبروں کی تردید، کہا کہ ان کے اور بشرا بی بی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں، اس حوالے سے چلنے والی تمام خبریں پروپیگنڈا ہے کہ ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں، ہمارا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔
مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی، الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کے خلاف درخواستیں 4 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی یا نہیں، فیصلہ نہ ہو سکا۔ بھارتی ہٹ دھرمی پر آئی سی سی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ پاکستان بھی اپنے دو ٹوک موقف پر ڈٹ گیا، بھارت سے کسی دوسرے ملک میں کھیلنے سے انکار۔ آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی سی آئی سے قابل قبول تجاویز مانگ لی۔ فریقین چیمپئنز ٹرافی معاملے کا مثبت حل چاہتے ہیں۔ حکام کل پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ آئی پی پی سے نظر ثانی معاہدوں کے بعد ملک میں بجلی مزید 5 روپے تک سستی ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے نویس سنا دی، کہا اب ہم پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہترین لوگ لا رہے ہیں، 5 آئی پی پیز کو ختم کر چکے ہیں، مزید بھی کریں گے۔ اسٹاک مارکیٹ تاریخی بلندیوں پر، انڈیکس آج بھی 1 لاکھ سے اوپر، کاروبار کے 5ویں اور آخری روز بھی تیزی برقرار، 1274 پوائنٹس اضافے سے 1,01,357 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند۔ ایک ہفتے میں 9 اشیاء سستی، 12 مہنگی اور 30 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ حالیہ ہفتے مہنگائی میں 0.03% کی معمولی شرح کے حساب سے کمی، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 5.13% رہی۔ حج درخواستوں کی وصولی کے آخری 5 دن، 38,000 درخواستیں، گزشتہ سال کے نسبت 10 دن میں 11,000 زیادہ درخواستیں موصول۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق نامزد بینک ہفتہ اتوار بھی حج درخواستوں کی وصولی کرے رہیں گے۔ ریگولر حج اسکیم میں 2 لاکھ ادائیگی سے حج بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔ حج درخواستوں کی وصولی کے آخری 5 دن، 38,000 درخواستیں، گزشتہ سال کے نسبت 10 دن میں 11,000 زیادہ درخواستیں موصول۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق نامزد بینک ہفتہ اتوار بھی حج درخواستوں کی وصولی کرے رہیں گے۔ ریگولر حج اسکیم میں 2 لاکھ ادائیگی سے حج بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔